جب بچہ اپنے چہرے سے مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس وقت اس کی تربیت کے مراحل کن سے گزرتے ہیں؟ کون انہیں پروان چڑھاتا ہے؟ آج جوانوں کے بھول گیا کہ نہیں، یہ تو انہوں نے اپنے حصول لذت کے لیے رشتہ قائم کیا تھا۔ اور پھر دوسرا اعتراض بھی یہ سوچ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بڑھاپے کے لیے سہارا تلاش کرنے کے لیے کیا، اس لیے اولاد پیدا ہوئی اور اس کو پڑھاتے رہے۔ ہمارے ہاں جیسی کیفیت ہے، کون اس سے نابلد ہے؟ اور مروج طریق کے مطابق بچیوں کو شادی سے پہلے بھی پالنا پڑتا ہے، بعد میں بھی پالنا پڑتا ہے۔ کون سی ان سے زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں؟ صرف باپ یا ماں ایک بات سننا چاہتی ہے، وہ کہہ دے امی ابو میں اپنے گھر راضی ہوں، بس وہ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا اپنا گھر بساؤ، ہمارا فکر نہ کرو۔ اور رہ گئی بات بیٹوں کی، تو کتنے بیٹے ایسے ہیں جن کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، امی ابو آپ کا خرچہ اٹھائیں یا بچوں کا؟ بیوی کے کہنے پر الگ ہو گئے، اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ میری بیوی کو آپ سے بڑی چڑ ہوتی ہے، پیچھے نہ آئیے گا، یہ آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کیا ماحول میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ اس کے باوجود ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ہی ایسی بھری ہوئی ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں کرتے، بڑھاپے کے لیے نہیں کرتے، حصول لذت کے لیے نہیں، انہیں یہ بات ہی ہے کہ ہماری کوئی اولاد ہو اور ہم بھی اس کائنات میں کوئی اچھا مسلمان بچہ اس دنیا کو دے جائیں، کوئی قابل بندہ دے جائیں، صاحب فن اور ہنر دے دیں، اور وہ کام کرے، لوگ ہمیں بھی دعائیں دیں، ہمارے لیے بھی کفارہ سیئات بنے۔ ارے وہ سب کچھ تمہارے لیے کرتے ہیں۔ ایک بچے کو پڑھانے کے بعد، پی ایچ ڈی کروانے کے بعد، الگ گھر بنا کے دینے کے بعد، شادی کے بعد، جب وہ ماں باپ کو کہتا ہے نا میری بیوی کو آپ کا چہرہ پسند نہیں، آپ میرے گھر نہ آیا کریں، تو کیا وہ دوسرے پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی دوسرے پر محنت کرتے ہیں، یہی اچھا نکل آئے گا۔ تیسرے پر محنت کرتے ہیں۔ ارے جس نے اپنی ساری جوانی تیری جوانی کی خاطر بڑھاپے میں بدل کے رکھ دی اور اپنی کمر ٹیڑھی کر دی، آج تجھے ہوش آیا تو کہتا ہے اس نے تو اپنے لیے کیا تھا، میرے لیے کیا کیا تھا؟ شریعت نے ہمیں سمجھایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرو۔ کائنات میں تمہارے لیے جو انہوں نے کیا ہے نا، دوسرے کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر آگے یہاں تک بات کہہ دی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہاری موجودگی میں، تمہاری جوانی میں جو وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار اف تک نہیں کہنی، ولا تنہرہما، جھڑکتے نہیں رہنا، وقل لہما قولا کریما، بڑی نرمی سے بات کرنی ہے، ان کی کڑوی باتوں کا جواب شیریں انداز سے دینا ہے، ان کے سخت لب و لہجے کی باتوں پر نرمی کے ساتھ جواب دینا ہے، اور مہربانی کے پر ان کے لیے بچھائے رکھنے ہیں۔ پوچھو ان سے جن کے سروں سے باپ یا ماں یا دونوں کا سایہ اٹھ گیا، اب زندگی میں ہر تیر سیدھا ان کے سینے پہ آتا ہے، کوئی راستے میں روکنے والا نہیں ہوتا۔ احساس پیدا کرو اگر یہ نعمت گھر میں موجود ہے۔ یہ لوگ تو بستر مرگ پر بھی پڑے ہوں، اولاد کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اولاد اس جیسی نعمت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیے بندہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی ہو، ماں باپ کے لیے اس کا دل بھی ایسے ہی دھڑکتا ہے، بلکہ جوان سے بھی زیادہ دھڑکتا ہے۔ جوان تو اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے نا، اسے اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ جب بوڑھے آدمی کے سینے پہ ہر تیر آتا ہے نا، پھر اسے یاد آتا ہے میرا باپ ہوتا تو آج کیا کیفیت ہوتی۔ آج کتنے لوگ ہیں، کل میں نے مجھے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہم سب نے سحری کے وقت اٹھنے میں تاخیر کی وجہ سے سحری نہیں کی، روزہ رکھا ہے پوری فیملی نے، اور ساتھ وہ رو رہا تھا، کہتا تھا جب ماں موجود تھی ہر 10 منٹ بعد آتی تھی، بیٹا کھانا پک گیا، اٹھ جاؤ، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، میں نے کھانا لگا دیا ہے، میں نے لسی بھی رکھ دی ہے، پھر ماں نے آ کے حرکت دینی، بیٹا اب تو چائے بھی اوپر رکھ دی ہے، ٹائم تھوڑا اٹھو سحری کرو۔ کہتا ہے یوں ہی وقت گزر گیا، ماں گھر میں نہیں تھی، سحری میں اٹھے ہی نہیں، اور سب نے یوں ہی روزہ رکھا۔ اس وقت کی قیمت کو جانیے، بڑی اہمیت کے حامل ہیں یہ رشتے۔ جب اٹھ جائیں، چلے جائیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی رشتہ تھا کائنات۔